الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 83 ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی ان کے ساتھ مخاصمت کا ذکر فرمایا تھا کہ جب قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ذریعے لاجواب کر دیا اور ان کے پاس کوئی اور یعنی کہ حجت باقی نہ رہی، تو اب وہ لڑائی اور جھگڑے کی طرف آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے کیا لڑائی جھگڑے؟ یہ کہتے تھے کہ احاد الذی یذکر آلہتکم، یہ شخص ہے جو ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان پہ نکتہ چینی کرتا ہے۔ اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو ہمارے بت جو ہیں، ہمارے یہ معبود جو ہیں، آپ کو خپتی بنا دیں گے نعوذ باللہ، اور آپ مجنون ہو جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کی دھمکیاں دینے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تم مجھے ان کے بارے میں مت ڈراؤ کہ یہ میرا نقصان پہنچا دیں گے یا مجھے جو ہے کوئی فائدہ۔ میں تو الا یہ کہ میرا رب ہی چاہے، اس کی مصلحت میں ہے، اور اگر اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ آپ کی پتھر کی مورتیاں جو ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آگے دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی بتایا کہ میں کیوں خوف کروں ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، حالانکہ بدبختو تم اس معبود برحق اللہ سے تمہیں خوف نہیں، اللہ کا تمہارے دلوں کے اندر خوف نہیں، اور مجھے ان بتوں سے ڈراتے ہو، میں ان سے کیوں ڈروں؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ اب آپ خود فیصلہ کر دو کہ کون سا یعنی کہ فرقہ ہم دونوں میں سے کون سا گروہ جو ہے وہ حق پر ہے اور امن والا ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو پھر آگے اللہ نے خود ہی امن والوں کی تفصیل بتائی کہ امن والے لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان کو جو ہے ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، اور یہی لوگ امن والے اور رائے ہدایت والے ہیں۔ اب آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے تھے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ دلائل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ رکھے تھے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ موجود ہے۔ نمرود کے ساتھ مکالمہ ہے، قوم کے ساتھ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم جو ہے پتھروں کی مورتیوں کو پوج رہے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو ہے وہ بت فروش بھی تھے اور جو ہے بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ دھمکی بھی دی تھی۔ جب ان لوگوں نے یہ دھمکی ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ ہمارے معبود آپ کو جو ہے نعوذ باللہ خپتی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کو دھیمی الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں ان کا خود ہی دیکھوں گا، ان کا جو ہے نا میں خود ان کو دیکھو کیسے ان کا حال وہ بتاتا ہوں تمہیں۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام جب ان کا میلے کا دن تھا، وہ سارے حضرات جو ہے اپنے مندر کے اندر مندر کو بند کر کے گئے ہوئے تھے میلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا کندھے پہ رکھا اور گئے اور جا کر بت خانے کے اندر گئے اور جا کر سب بتوں کو جو ہے کلاڑے کے ذریعے توڑ تاڑ کے ختم کر دیا۔ ایک بڑا بت تھا، اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب جب قوم آئی تو قوم نے دیکھا کہ بھائی کسی ان کے خدا کا ناک نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا دھڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور بڑے کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھا ہوا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہ کس نے کیا ہے؟ تو بہرحال پھر پتہ یہ چلا کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور حکم ہوا کہ نمرود نے حکم دیا کہ جی ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے لایا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی میں نے نہیں کیا، آپ اس سے بڑے سے پوچھو، جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے اس سے پوچھیں کس نے کیا ہے۔ نہ یہ کھاتا ہے، نہ یہ بات کرتا ہے، نہ تمہاری یعنی کہ سوال کا جواب دے سکتا ہے، اور تم جیسے بے وقوف لوگ ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ اگر ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو وہ تمہاری مصیبتیں کیا حل کریں گے؟ اور تم ان کے سامنے پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ تو پھر قوم نے دھمکی دی کہ جی ہم تمہیں جلا دیں گے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہاں بھی حفاظت فرمائی، اور قتل کی دھمکیاں دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہاں بھی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ان کی قوم کے مقابلے میں۔ وہ کیا دلیل تھی؟ پیچھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں، چاند اور سورج کے متعلق قوم کو جو ہے آگاہ کیا تھا
کہ دیکھو اگر تم ان ستاروں کو معبود سمجھتے ہو تو وہ تو دیکھو غائب ہو گئے، چلے گئے، غروب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جس کے اوپر زوال ہو، جو غروب ہوتا ہو، جس کے اندر تغیر و تبدل آتا ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عبادت کا لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چاند نکلا تو چاند کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی کہ تم اس کو خدا سمجھتے ہو، چلو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں بھی آپ کے ساتھ یعنی کہ مل کے میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کیسا خدا ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد جو ہے چاند بھی غروب ہو گیا، غائب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمین، میں ان چھپنے والوں جو ہے یہ جو چھپنے والی چیزیں ہیں، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی جو تمہارے ساتھ ہو جاتا۔ میں ان چھپنے والی چیزوں کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا، جن کے اوپر زوال آئے میں ان کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا۔ پھر سورج نکلا تو سورج کے متعلق بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ جو غروب ہو جائے، جس کو عروج کے بعد زوال ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی زوال نہ ہو اور وہ ہمیشہ عروج پر رہے، وہ بلندی پر رہے، تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ یہ تمہارے جو ہے جن کو تم دیوتا مانتے ہو، پوجا پاٹ کرو، یہ تو سب میرے رب کی مخلوق ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظائر دکھائے تھے قوم کو۔ اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث میں روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ یہ شمس اور سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں عظیم الشان۔ بسا اوقات بندہ ان کو دیکھ کر اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے، اور بسا اوقات انہی کے ذریعے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے نجومیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گمراہ ہوتے ہیں، بارش ہو گئی اور لوگ جو ہے اس ستاروں کی طرف اور کبھی کس کی طرف جو ہے نسبت کرتے ہیں کہ جی فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ستارہ پرستی ہے اور یہ بھی خدا کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اور بسا اوقات لوگ جو ہے کب ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہے تو موسم کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جی یہ موسم کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، یہ میرے رب کا اشارے ہوتے ہیں، میرا رب کا حکم ہوتا ہے تو اس کے اوپر تغیر و تبدل آتا ہے، ورنہ بذات خود ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ یہ بارشیں برسائیں یا ان کے اندر یہ تبدل اور تغیر آئے۔ یہ گرمی، یہ سردی، یہ بارشیں، یہ سب میرے رب کی نشانیاں ہیں، یہ سب میرے رب کی عطا ہے۔ اب ان کو دیکھ کر بندہ اللہ کی ذات کو پہچان لے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، رات کا وقت تھا اور اندھیری رات تھی، آسمان جو ستاروں سے جگمگا رہا تھا، سورج بھی درمیان میں جگمگا رہا تھا۔ وہ صحابی مکان کی چھت کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور اس نے جب نظر دوڑائی، آسمان کے ستاروں کو دیکھا جگمگا رہے ہیں، چاند کو دیکھا ہوا چمکتا ہوا چاند دیکھا، تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور زور سے اس نے ایک نعرہ لگایا، یا ایھا السماء والنجوم والقمر ان لک ربا وخالقا، اے بلند و بالا آسمان اور اے چمکتے ہوئے ستاروں اور دمکتے ہوئے چاند، میں تمہیں دیکھ کر پہچان گیا کہ ضرور تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، ضرور تمہارا کوئی خالق ہے۔ تو فوراً خالق کی طرف چلے گئے اور خالق تک اللہ یعنی کہ ان چیزوں نے پہنچا دیا۔ لیکن بندہ جب اس کی مت ماری جائے تو پھر بندہ جو ہے ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو یعنی کہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے گا اس کو بھی معبود بنا لیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین اللہ کی مخلوق ہیں، تین مخلوق، ان میں ایک جو ہے حیوانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف خواہشات دی ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ اور دوسری مخلوق فرشتوں کی ہے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، ان کے اندر خواہشات نہیں ہے۔ اور تیسری مخلوق حضرت انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو عقل بھی دی ہے اور خواہشات بھی دی ہے۔ اب اگر انسان کی عقل خواہشات کے اوپر غالب آ جائے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، درجے میں فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان کی خواہشات اگر عقل پہ غالب آ جائے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عقل کے ذریعے جو ہے انسان اللہ کی تک پہنچ سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیمہ عطا فرمائی ہے، اور یہ فطرت کے اندر اللہ کریم نے رکھی ہے کہ ہر بندہ جو ہے تھوڑی سی جستجو کرے تو وہ اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ دلائل دیے جس کے ذریعے انہوں نے قوم کو لاجواب کیا، اور نرفع درجات من نشاء، ہم جو ہے بلندی عطا فرماتے ہیں، درجات بلند عطا فرماتے ہیں، من نشاء جس کو چاہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استعداد کو دیکھ کر، صلاحیت کو دیکھ کر، جس کے اندر جتنی صلاحیت ہوگی، قلبی صلاحیت کیا ہے، روحانی صلاحیت کیا ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اب وہ انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر کیا ان کا تذکرہ، فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام پوتا، كُلًّا هَدَيْنَا،
یہ سب کے سب کیا تھے؟ ہدایت یافتہ تھے، ان کو ہم نے ہدایت کی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد کو، یعنی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہارون، اور ہارون علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جو ہے بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور اسی طرح زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، ہر ایک ان میں سے صالح اور نیک تھا۔ واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، والیسع، اور یسع علیہ السلام، ویونس ولوط، اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ وکلا فضلنا علی العالمین، ان تمام کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا اشکال آتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے سارہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے مائی ہاجرہ۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، اسحاق علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہلے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بعد میں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین کرام نے دو اس کے جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹا جو عطا کیا، یہ غیر معمولی طریقے پر عطا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام عطا کیے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب تھی، اور آپ کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ، ان کی عمر بھی تقریباً 100 سال تھی، اور یہ دونوں یعنی حضرات بوڑھے ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی، اور عورت نے تو باقاعدہ یعنی کہ اس کے اندر بانجھ بھی آ چکا تھا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا اسحاق علیہ السلام، اور ساتھ میں خوشخبری بھی سنائی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ یعقوب، ٹھیک ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی خوشخبری دی کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے اپنا پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے 175 سال تھی، 175 سال کی عمر میں آپ نے وصال کیا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر اس لیے پہلے کیا۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ جو ہے یہ آزاد خاتون تھی، حضرت سارہ آزاد تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ باندھی تھی، اگرچہ وہ حقیقتاً باندھی نہیں تھی، لیکن بیچاری جو ہے مصر کے اندر باندھی والی زندگی گزار رہی تھی، اور وہاں شاہ مصر نے پھر حضرت سارہ کو جو ان کو ہبہ کر دیا تھا، لیکن تھی اس کے اوپر باندھی کا ایک لیبل لگا ہوا تھا، تو اس لیے اس کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ نے 4000 نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ 4000 نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر میں آئے۔ یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی اولاد میں پھر اللہ نے بڑے بڑے نبی عطا فرمائے، اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے ہدایت یافتہ تھے۔ اب ظاہر بات ہے ہدایت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منصب نبوت عطا فرماتے ہیں، اور منصب نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں دیتے، کہ ہر ایرے غیرے کو جسے کچھ الف با بھی پڑھنا نہ آتا ہو، اور جس کے اخلاق بھی برے ہوں، جس کے جو ہے معاشرت بھی بری ہو، جس کا کردار بھی برا ہو، وہ بھی اٹھ کے کہے کہ جی میں نبی ہوں۔ جیسے مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ جی میں نبی ہوں، وہ بغیرت جو ہے اتنا بدصورت انسان تھا، اتنا بد اخلاق بد کردار آدمی تھا، اگر اس کی تصویر کو آپ جانور کو دکھاؤ تو جانور جو ہے بھاگ جائے گا اس کی تصویر کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، وہ اٹھ کے وہ کہتا ہے جی میں نبی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نبی نہیں بناتا، نبی کا انتخاب خود اللہ کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ہدایت یافتہ بنایا، اور ہدایت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ نبوت ہے۔ اور پھر حضرت یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف گروپوں کے اندر انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ تو چونکہ اجداد میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی اجداد میں ہیں، اور باقی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یہاں ذُرِّيَّتِهِ کی ضمیر جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف راجع ہے، کہ یہ تمام انبیاء نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً یعنی کہ
18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں ذکر ہوا، اور ان میں سے 14 نبی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، باقی جو ہے 4 وہ غیر اولاد میں سے ہیں۔ ان میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہ اجداد میں ہیں، اور حضرت یسع علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی اللہ نے یہاں کیا ہے۔ اب پہلے دیکھیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، یہ گروپ بن گیا۔ اب یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور ساتھ میں بادشاہی بھی عطا کی، تو اس لیے ان دونوں کا ذکر ساتھ میں ہوا۔ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ، ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ایک ساتھ کیا۔ اب چونکہ جو ہے یہ گروپ جو ہے ابتلا والا گروپ ہے، انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی اور بڑے بڑے تکلیف والے مراحل دیکھے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے عرصہ وہ بیمار رہے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام غلامی کی زندگی بسر کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو اگرچہ بادشاہ بنا دیا، لیکن پہلے وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ وہ موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی دعا کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ سے نبی بنوایا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا کی ہے تو وہ صرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اللہ سے دعا کروا کے نبی بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا جی، کتنا عظیم منصب ہے ان دونوں کا۔ یہ چونکہ دونوں صاحب معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ان کا ذکر ایک ساتھ کیا۔ اور آگے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یہ 4 جو ہیں ایک کیٹیگری کے نبی ہیں۔ یہ چاروں جو ہے انتہائی درجے کے زاہد، انتہائی درجے کے تقوی والے متقی پرہیزگار تھے، اور ان میں سے جو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پیچھے بھی آ چکا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، یہ حضرت مریم کے جو ہے خالو تھے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، حضرت مریم کے یہ جو ہے صاحبزادے ہیں۔ وہ الیاس، اور الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے زہد و تقوی والی زندگی گزارتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی والی زندگی عطا فرمائی ہوتی ہے، لیکن بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پر کچھ فضیلتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے، ورنہ کلی فضیلت جو ہے تمام انبیاء پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر ہمارے نبی کو فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض کے اوپر جزوی فضیلت عطا کی ہے۔ اور کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک جو ہے صالحین اور پرہیزگاروں میں سے ہے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور ان 4 کو جو الگ کیٹیگری کے اندر شامل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ان میں بعض ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کے جو ہے چاہنے والے، جن کے متبعین میں ایک بھی آدمی شامل نہیں تھا، جیسے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں کوئی بھی شامل نہیں تھا، ان کی قوم کا کوئی فرد شامل نہیں تھا، سوائے جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تو آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ تھیں، باقی آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ آپ کی باغی اور آپ کی نافرمانی اور آپ کے انکار کرنے والوں میں، تکذیب کرنے والوں میں تھی۔ انہا لمن الغابرین، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ تو بہرحال ان 4 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ گروپ میں کیا، فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے فضیلت عطا کی ہے جہان والوں پر۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی تمام جہان سے افضل ہوتا ہے، جہان کے جتنے بھی افراد ہیں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، وہ کتب ہوں، ابدال ہوں، نبی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور پھر نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے اعلیٰ جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر مختلف درجات انبیاء کے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ مختلف درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نزدیک جو ہے فضیلت کے اعتبار سے کیے ہوئے ہیں، لیکن فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کا باب بند نہیں کیا، یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا باب جو ہے اس کا اختیار بھی دیا ہے، کہ کوئی بندہ اگر یہ چاہے کہ وہ ان فضائل کے اندر داخل ہو جائے، منصب نبوت پر تو نہیں جا سکتا، وہاں تک رسائی اس کی نہیں ہوگی،